تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے، اور پھر بادشاہ کا 12 سال کا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ یہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے خوفزدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپ تھپائی اور پلک جھپکنے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گھوڑا پرسکون ہو گیا تو سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر لو گے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے فاتح بنا جسے آج ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کی ذہانت اور ہمت نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جو آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ 25 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو روند ڈالا، اور 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ سکندر اعظم جب صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم فلسفی ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کیا۔ ارسطو نے 13 سے 16 سال کی عمر تک اس کو فلسفہ، حکمرانی، جنگی حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس کا علم دیا۔ ایک دن ارسطو نے سکندر سے کہا، دنیا صرف ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ تم زمین کی لکیر بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں، ایک چنگاری تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ کھلا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے نے اس کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ اب سکندر کے دل میں صرف ایک طلب تھی، فتح۔ صرف میسیڈونیا نہیں، ایشیا، افریقہ اور وہ زمینیں بھی جن کا نام اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا شہنشاہ بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے اور انسانوں کے جذبوں پر بھی حکومت کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے باپ فلپ کا قتل ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قتل ایک ذاتی دشمنی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ قتل سکندر کی ماں اولمپس نے کروایا تھا، کیونکہ فلپ کے سکندر کی ماں کو چھوڑ کر ایک اور عورت سے شادی کر لی تھی، اور سکندر کی ماں کو سکندر کے علاوہ ایک نیا وارث پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جس رات فلپ کا خون بہا، سکندر ایک شہزادے سے شہنشاہ بن گیا، مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ میسیڈونیا کے دربار میں کئی دشمن تھے، اور یونان کے شہروں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ موقع ہے سلطنت کی بنیادیں ہلانے کا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے تخت سنبھالا۔ اس کے باپ کے قتل کے ہر طرف بغاوت پھوٹ پڑی تھی، لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلہ کن اقدامات کیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ نوجوان بادشاہ کچھ ہی دیر کے لیے حکومت کر پائے گا، مگر اس نے اندرونی سازشیں ختم کی، میسیڈونیا میں استحکام پیدا کیا اور یونان کی ان ریاستوں کو بھی جھکا دیا جو سمجھتی تھی کہ فلپ کے بعد میسیڈونیا ٹوٹ جائے گا۔ تب اس شہر میں بغاوت ہوئی تو سکندر نے سخت کارروائی کی۔ شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تاکہ باقی ریاستیں عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد سکندر نے ایک نئی سمت میں قدم رکھا، مشرق کی طرف، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی ریاستیں آئیں جنہیں یا تو فتح کیا گیا یا ان سے اتحاد کر لیا گیا، مگر اصل مقابلہ ایران کی شہنشاہ ڈیریز سے تھا۔ ڈیریز کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، بے پناہ دولت اور ایک وسیع سلطنت تھی، مگر سکندر کے پاس صرف 40,000 منتخب سپاہی تھے، جو ایک ناقابل شکست جنوبی عزم۔ پہلی بڑی ٹکر ایسس کے مقام پر ہوئی۔ سکندر نے ڈیریز کے خلاف چالاکی سے منصوبہ بنایا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی گھڑ سوار فوج کا استعمال کیا اور جنگ کو ڈیریز کی فوج کے مرکز تک لے گیا، جہاں ڈیریز خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران ڈیریز خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں، مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے ڈیریز کی ماں سے کہا کہ میں تمہیں ایک دشمن کی ماں کے طور
پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر عزت دوں گا۔ یہ اقدام سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر گیا۔ ڈیریس اپنی شکست کے بعد دوبارہ فوج جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ چلو ہم آدھی دنیا بانٹ لیتے ہیں، تم مغرب رکھ لو اور میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔ سکندر نے انکار کر دیا اور بولا ایک سورج کے نیچے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگلی بڑی فیصلہ کن جنگ گوگاملا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں ڈیریس کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور سپاہیوں کی وفاداری نے ایک بار پھر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ڈیریس کو دوسری بار جان بچا کر میدان سے فرار ہونا پڑا، مگر اس بار اس کے اپنے ہی سرداروں نے اسے قتل کر دیا تاکہ فتح کے بعد سکندر سے معافی حاصل کر سکیں۔ جب سکندر کو ڈیریس کی لاش ملی تو وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے ڈیریس کے قاتلوں کو سزا دی اور اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا، اور اب وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایران میں فتح کے بعد سکندر کی کامیابی کا ڈنگا پوری دنیا میں گونجنے لگا اور اس کا نام طاقت کی علامت بن گیا۔ اور ایران فتح کرنے کے بعد سکندر کی نظریں اب مصر کی طرف تھی، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے ایرانی حکمرانوں کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ جب اس کی فوج دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ مصریوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں نے سکندر کو فرعون کا مقدس خطاب دیا، جو ایک وقت مصر کے حکمران کا قانونی عہدہ ہوتا تھا۔ لیکن سکندر نے صرف ایک فاتح کی طرح حکومت نہیں بلکہ ایک عظیم منصوبے کا آغاز کیا۔ نیل کے دہانے پر اس نے سکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو شہر آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں سکندر نے ذاتی طور پر شہر کا نقشہ بنایا، جس میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ اور ایک عظیم روشن مینار شامل تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے ملاپ کا ایک خواب تھا۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں دریاؤں، جنگلات اور پہاڑوں کے بیچ بے شمار قومیں آباد تھیں۔ سکندر کے لیے یہ زمین اجنبی تھی، نہ وہ موسم سے مانوس تھا، نہ زمین سے، نہ چالاک دشمنوں کی حکمت عملی سے، مگر سکندر کے ارادے واضح تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ دنیا کے آخری کنارے تک اپنی سلطنت کو پہنچانا۔ اس سرزمین پر اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، ایک تجربہ کار حکمران جس کے پاس طاقتور جنگی ہاتھیوں کی فوج تھی اور جس کی رعایا اس سے بے پناہ وفادار تھی۔ پورس نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سکندر کی فوج نے پہلے کبھی اس نوعیت کی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ زمین ہاتھیوں سے دہل رہی تھی، تیر اندازی مہارت کی انتہا پر تھی، اور دشمن کے سپاہی پوری جان سے لڑ رہے تھے، مگر سکندر وہی تھا جو ہر مشکل کا موقع میں بدلنا جانتا تھا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں درار ڈالنے کے لیے پہلے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر تیز رفتار گھوڑ سواروں دستوں کو اطراف سے حملے پر مامور کیا۔ سکندر خود صف اول میں لڑ رہا تھا، ایک لمحے کو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ سپاہیوں نے جب اسے دشمن کے نیزوں کے درمیان دیکھا تو ان کا حوصلہ دوگنا ہو گیا۔ سخت اور طویل جنگ کے بعد بالآخر راجہ پورس کو شکست ہوئی، وہ زخمی اور قید ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اسے سوال کیا، تم سے کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیسا سلوک کرتا ہے۔ سکندر اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل فتح صرف دشمن کو گرانا نہیں ہے بلکہ بلند ظرفی سے اس کا دل جیتنا بھی ہے۔ اس نے پورس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی سلطنت واپس دے دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ یہ سکندر کی عظمت کا وہ پہلو تھا جو اسے صرف جنگوں نہیں عظیم فاتح بناتا تھا، جو دشمن کی عزت بھی پہچانتا تھا۔ اس وقت تک سکندر نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر لی تھی جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے زیر نگین مغربی دنیا کا میسیڈونیا اور یونان، ایشیا، ایک اوچک موجودہ ترکی، مصر، میسوپوٹیمیا کی زرخیز زمینیں، ایران کی عظیم سلطنت، افغانستان کے دشوار گزار پہاڑ اور قبائل علاقے، اور برصغیر کی سرزمین شامل تھی۔ اس وقت تک وہ دنیا کے نقشے پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑ چکا تھا، مگر برسوں کی جنگیں، اجنبی زمینیں اور اپنوں کی یاد نے سکندر کی فوج کو تھکا دیا تھا۔ جب اس نے مزید مشرق میں دریائے گنگا کی طرف بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو پہلی بار اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے انہیں سمجھایا کہ ہم آدھی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، مگر جو آگے ہے اس کے بعد ہم پوری دنیا پر حکومت
حکومت کر سکتے ہیں، مگر برسوں کے سفر سے تھکی ہوئی فوج کی آنکھوں میں اب فتح کی چمک نہیں، گھر واپسی کی خواہش تھی۔ سکندر نے اپنی فوج کا یہ فیصلہ دل سے قبول کیا۔ اس نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کیں۔ یہ صرف تعلقات نہیں، سلطنتوں کو جوڑنے کی تدبیر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی آبادی کے تقریباً 1% لوگوں میں سکندر اعظم کا DNA موجود ہے۔ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان سے واپسی پر بابل کے مکان پر، جو موجودہ وقت میں عراق کا علاقہ ہے، وہ ایک پراسرار بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صرف 32 برس کی عمر میں ایک پراسرار بخار نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کی جان لے لی۔ وہ اپنی عظیم فتوحات کے بعد پہلی بار اپنے ملک میسیڈونیا پہنچنے سے پہلے ہی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا۔ 12 سال کے مختصر سفر میں وہ ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے گیا جو صدیوں بعد ہی مثال بن گیا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا۔ میدان جنگ سے لے کر سیاست، اتحاد اور انسانوں کے دل جیتنے تک سفر سکندر صرف